सामीन, गांधी जी के फलसफे का निचोड़ उनके मशहूर कौल "Be the change you want to see in the world" में मुस्बित है। इन्होंने इस बात की वकालत की और यकीन किया कि इनफरादी आमाल इज्तिमाई तब्दीली का बायस बन सकते हैं। सच्चाई, सादगी और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए गांधी जी की लगन हम सब के लिए रहनुमाई की रोशनी का काम करती है। दिखाई राह वो हमको जो गौतम ने दिखाई थी, बताई बात वो फिर से जो ईसा ने बताई थी। अकबर के वो दरिया थे, मोहब्बत के वो साहिल थे, अहिंसा के वो दाई थे, वो एकजहती के फायद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए हस्ब रिवायत मैं तिलावत कलाम पाक के लिए सईद अहमद एमएड सेमेस्टर सूबम के तालिब इल्म को दावत देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. English translation. I seek refuge from the accursed Satan in the name of God, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the last of the prophets. And Allah is ever all aware of everything. O believers, always remember Allah often and glorify Him morning and evening. He is the one who shows His blessings upon you, and His angels pray for you, so that He may bring you out of darkness and into light. For He is ever merciful to the believers. Sadaqallahul Azim. अब मैं इस्तक़बालिया कलिमात के लिए डॉक्टर अज़हर हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर, शोबे तालीम व तरबियत को दावत देती हूँ। Thank you, Dr. Rubina. Good afternoon and a warm welcome to all present here. Today I will start with Gandhiji's quotation on education. By education I mean all round drawing out of the best in child, man, body and spirit. I am Dr. Muhammad Atar Hussain and it is my privilege to stand before you today as the program coordinator for this significant occasion. We have chosen to come together on this auspicious day not only to pay homage to the man who led our nation to freedom, but also to explore the enduring relevance of his teachings in our contemporary world. The Department of Education and Training, like every year, this year also is celebrating Gandhi Jayanti, and it is a steadfast in its commitment to fostering education that aligns with the spirit of Mahatma Gandhi. We
we strive to instill the values of truth, justice, and non-violence in the hearts of our students, nurturing responsive, compassionate citizens. The Department of Education and Training this time conducted two programs. One program is going on now. Yesterday we conducted a quiz competition at university level for which 30 teams participated, and the questions were set about Gandhiji's life, his philosophy, and his compassionate and his pivotal role in the India's struggle of independence. Today we have a lecture by a distinguished professor, Professor Deepak Kumar sir, and the topic you can see relevance of Mahatma Gandhi today. So sir will be speaking on that. We are honored to have with us a distinguished guest, Professor Deepak Kumar sir. We will share profound insights into the enduring significance of Mahatma Gandhi's relevance, his teaching in our contemporary society, and we share his valuable perspectives on Gandhiji. Professor Deepak Kumar sir is an eminent scholar, an accomplished writer with several published works to his credit. Presently, sir is an honorary professor in the Department of History, Maulana Azad National Urdu University. Previously, Professor Deepak Kumar sir served in the Center Zakir Hussain Center for Educational Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University. Now he is with us. Sir, I welcome you to the department on behalf of me and my colleague. I would like to give a warm welcome to Professor Siddiqui Muhammad Mahmood, OSD2 and former head and dean, Department of Education and Training, whose guidance is always needed for this department, and under his guidance, whatever activity we do in the department, we take help from sir. I would like to extend a warm welcome to the Dean, School of Education and Training, and Head, Department of Education and Training. We are confident that with Professor Vanajayan and Professor Shaheen Altaf Sheikh as our leaders in the department, our department will continue to be a shining example of excellence in education. We are very honored and proud to have Professor Vanajayan as a Dean and Professor Shaheen Altaf Sheikh as our head, and look forward to working with them to create the department as the best department and the best school of Manu. I also appreciate the presence of all the staff members, teaching and non-teaching, to commemorate the 154th Gandhi Jayanti celebration. Last but not least, I sincerely welcome to all my students. They all are, mostly they are new students, sir. They have recently joined this department, so I welcome you in this department. Once again, I welcome everyone to this Gandhi Jayanti celebration. Thank you. और अब मैं प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ शेख सर शोबे तालीम व तरबियत को दावत इस्लाम देती हूँ. Was 154 years ago. But even today, we remember him, and his thoughts are relevant in today's times. So it is indeed a great achievement of Gandhiji, and for us also to have such a person in our history of India. Gandhiji's philosophies, Gandhiji has contributed to many fields. Now, if you talk about the philosophy of education, I think you have a full epic literature on the philosophy of Gandhiji. If you talk about economics, then Gandhiji has contributed towards economics also, wherein he said decentralization of wealth should be done, and wealth should be distributed equally amongst everybody. So that is also a thought of Gandhiji, which so he has contributed to the field of economics also. If we talk about socialism, Gandhiji has really contributed towards the field of socialism by saying that there should be no class conflict and all people are equal in status and equal in everything. And they
be given equal rights. If we talk about politics, I think Gandhiji has contributed towards politics in a major way by giving us our freedom and also by giving us some tenets which I think today's political leaders need to rethink and reevaluate themselves. If we talk about education, we have contributions of Gandhiji in the field of education also in the form of Nayi Talim, vocational training and inclusive education and all those things. If we talk about ethics and morality, again Gandhiji has contributed by giving us the main thing that he has propagated is truth above all else. So Gandhiji has contributed in a real sense to each and every field, and it is only a great personality which can contribute to so many fields. In the midst of this fast-paced and ever-changing world, I think because we are grappling with a number of social, political, economical and environmental challenges, I think Gandhiji's wisdom gives us guidance and inspiration. And today, with the lecture by Deepak Kumar sir, which we have organized for our students as well as staff, I think we will gain better insights into Gandhi's philosophy, and this can illuminate our path forward. And we will also take this opportunity of the 2nd of October Gandhi Jayanti moment to say that we will be following Gandhiji in all ways, because only a great leader inspires, and we are inspired by him. Thank you. प्रोफेसर वनजा मैम से गुजारिश करती हूँ कि वो आज के हमारे मेहमान मुकर्रर को सैम्पलिंग पेश करें। अब मैं प्रोफेसर शाहीन अल्लाह शेख मैम से गुजारिश करती हूँ कि वो प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब को सैम्पल करें। अब मैं डॉक्टर अतर हुसैन सर से गुजारिश करती हूँ कि वो प्रोफेसर एम वनजा मैम को सैम्पलिंग पेश करें। मैं डॉक्टर पी मुस्तफा सर से गुजारिश करती हूँ कि वो प्रोफेसर शाहीन अल्लाह शेख मैम को सैम्पलिंग पेश करें। शुक्रिया आपका मामला। हरे है तुझ में वो लाखों हुनर है मजमे खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी मंजिल से मिलता है। अभी तो इसका कोई तस्करा हुआ भी नहीं, अभी से बस में खुशबू का रक्स जारी है। मैं जनाब गुफरान गढ़वाती साहब असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तालीम व तरबियत से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आज के हमारे मेहमान मुकर्रर प्रोफेसर दीपक कुमार साहब का तारुफ पेश करें। और फिर वक्त शोबे तारीख मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एमएससीएस ऑनरेरी प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। आपकी मुताबिक किताबें ज़ेर-ए-आम पर आ चुकी हैं। आपकी किताब, आपकी मशहूर और मारूफ किताब साइंस एंड द राज, स्टडी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से शायद हुई, उसकी तराजिम वो इतना मकबूल किताब थी कि उसके तराजिम उर्दू में किताब लिखी गई, और इसके अलावा हिंदी और उर्दू और दीगर इलाकाई ज़बान में भी जो है इसके तराजिम हो चुके हैं। आपकी दिलचस्पी के अहम मौज़ूआत में जदीद हिंदुस्तान में साइंस की तारीख बताई। आपको प्रोफेसर आसिफ गुप्ता एंडोमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस लेक्चर अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं जनाब मौसूफ को इस शेर के साथ दावत देता हूँ, खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पर, बाहर जिनके कदम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर महमूद साहब, प्रोफेसर मुनिया एंड हमारे दोस्त साहिबी
ایک پرسنل نوٹ پہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا سم ٹائم ان 67-68 ہم نے ان کی پڑھی تھی مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ. اچھا لگا. سچ بولنا اس کو اچھا نہیں لگتا. ہم سب مجبوری میں جھوٹ بولتے ہیں چھپاتے ہیں. بچپن سے کوئی کسی کو نہیں سکھاتا کیا جھوٹ بولو. تو اس میں ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ میں جو اصلی جو زیادہ یہ ہے وہ سچائی پہ اور اچھا لگا. 2-4 سال بعد شاید ایم اے کے دوران میں نے دوسری کتاب پڑھی ہند سوراج جو آج سے تقریباً 115 سال پہلے ہوئی 1906 سال. ہند سوراج پڑھتے وقت مجھے لگا کہ اور یہ لکھا گیا ہے آپ بھی ضرور پڑھیے گا ضرور پڑھیے گا. وہ لکھا گیا ہے سمواد پر ڈائلاگ پر. وہ خود اپنے جرنلسٹ ہیں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور اس میں مجھے لگی تلخی ہے. وہ تلخی ہے سویلائزیشن کی نیا پن کی اور ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کی مشین کے لیے ڈاکٹری پیشے کے لیے جو ماڈرن ڈاکٹری پیشہ ہے وکالت پہ بہت چیزوں. تو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یہ پریکٹیکل ہے. اور اس سمے پولیٹیکل تھاٹ پیپر ہوتا تھا جس میں پڑھایا جاتا تھا کہ انارکسٹ ہے. خیر اس سمے کم سمجھ تھی کوئی بات نہیں. بعد میں ٹیچر ہوا کروکشیتر یونیورسٹی میں 75 میں ایمرجنسی کا دورہ تھا اور مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا موقع ملا جو ایم فل کرنا چاہتے تھے. وہ تھیم مجھے پڑھانی پسند تھا. تو میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو جو تھیم دیا وہ تھا گاندھی ریئیکشن ٹو ورلڈ افیئرس. دنیا داری کے معاملے میں نہرو کا زیادہ نام تھا. گاندھی سے بھی لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے یوروپ میں کیا ہو رہا ہے تو کہتے تھے نہرو سے پوچھو. وہ ہندوستان کے اندر بھی باتیں کرتے تھے زیادہ پریشان تھے انڈیپینڈنس کو لے کر. باہر کی باتوں پہ کم. لیکن مجھے لگا نہیں وہ باہر کی فکر تھی. انہوں نے کہیں کہیں لکھا تو اس پہ جاننے کے لیے یہ راج گھاٹ کے سامنے دلی میں وہ گاندھی سنگرہالیہ لائبریری وہاں میں تقریباً 2-3 مہینے بیٹھا. پرانی جتنی کاپیاں تھیں ینگ انڈیا کی اور ریجن کی تب مجھے پتا چلا لگا یہ تو یہ صرف پولیٹکس یا پریکٹیکل یہ کہ نہیں ہے اور سمپل آئیڈیالسٹ نہیں ہے. انہوں نے کافی پڑھائی کی کافی سوچا ہے اور کچھ بھی آپ سوال پوچھے اس کا کوئی نہ کوئی جواب ان کے پاس تھا. پیشے سے وہ بیرسٹر تھے لیکن بیرسٹری پسند نہیں تھی. حالانکہ انہوں نے کام کیا ساؤتھ افریقہ میں اور قانونی مقدمے بھی لڑے جاویز بھی کیا. اسی دوران وہ آندولن میں بھی آیا آندولن کی. انہوں نے فلسفہ بھی پڑھی ویسٹرن فلسفہ انڈین فلسفہ. ایک چیز اور مزے کی بات ہے کہ گاندھی انگریزی ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے گیتا سنسکرت میں نہیں پڑھی تھی انگلش ٹرانسلیشن. گیتا ان کے بالکل کلوز آ وہ ہر وقت سے وہ رام راج کی بات کرتے ہیں لیکن وہ انہوں نے جو استعمال کیا یہ شبد جس کا آج معنی بدل گیا ہے. وقت کے ساتھ بہت چیزیں بدلتی ہیں مجھے اس کا کوئی یہ نہیں ہے لیکن بدلاؤ ہوتا ہے. لیکن بدلاؤ میں ڈسٹورشن نہیں ہونا چاہیے. بدلاؤ برابر ویلیو اور سچائی پہ ہونا چاہیے. گاندھی بدلاؤ کے حق میں تھے. انڈیپینڈنس اپنے آپ میں بدلاؤ تھی بدلاؤ کی بات تھی.
تو لیکن وہ اس کی جو نیڈ تھی دو چیزوں پہ، ایک نان وائلنس، وہ ان کا بالکل کارڈینل فیتھ ہے. اور نان وائلنس آپ دیکھیں گے ہر جگہ ہے، ہر سنسکرتی میں، ہر مذہب میں کہیں بھی وائلنس کو نہیں دی گئی. اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کا خون ہے، پوری انسانیت کا. ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں آپ کو علم کے زور میں، ہر نے علم کی بات ہے، آپ جو علم کے ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ، کیونکہ جب علم ہوگا تبھی آپ خالی ترقی ہی نہیں کر سکیں بلکہ عدل کی طرف بڑھے. جسٹس کیسے؟ نیائے، علم اور عدل، اس میں سب سے زیادہ زور دیا گیا اور ہر جگہ دیا گیا. ہمارے نے دھرم شبد کا دھم شبد استعمال کیا پالی میں اور جگہ میں. یہ دھم کا ارتھ ہی تھا جسٹس، لا، قانون. گاندھی ان سبوں کو انٹرنلائز کر رہے، سبوں سے اور انہوں نے کئی دھارمک شبدوں کا پریوگ کیا، لیکن وہ سارے پریوگ کے ہیں وہ نان وائلنس اینڈ ٹروتھ، ان دونوں کی کسوٹی پہ کھڑے اتر گئے. ان دونوں پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. تو جب میں نے اور ان کو پڑھا یقین کیا اور یہ سب، تو مجھے یہ لگا کہ آپ ان سے بے شک ڈفر کر سکتے ہیں، اس سے آپ یہ ساری باتیں نہ بھی ایکسیپٹ کریں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ گاندھی ڈنٹ ہیو اے فوک ٹنگ. ان کی زبان کٹی ہوئی نہیں، ایک زبان سے وہی بولتے تھے جو وہ سوچتے تھے، وہی لکھتے تھے. ہم میں سے ادھکتر لوگوں کے ساتھ پریشانی آج کل بھی اور پہلے بھی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم اسپلٹ ہیں، اندر سے کئی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے. اسی وجہ سے ہمارے کرنی کچنی، بولنے، کہنے، لکھنے، سوچنے اور ویوہار میں فرق آیا. گاندھی اس معاملے میں پکے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی اور یہ سمبھو ہے کہ وہ اپنے اندر ایک ایمان لا سکتے، اپنے آئیڈیاز کے پرتی وہ ایماندار تھے. ایمان شبد بہت بھاری شبد ہے، آسان نہیں، بہت بھاری شبد، اور اس کو فالو کرنا تو اور مشکل، بہت مشکل. آپ سوچ سکتے ہیں تھوڑا بہت بھی ایمان سنبھالنے میں کئی کمپرومائز کرنے پڑتے، کئی جگہ سے کرنا پڑتا، لیکن وہ آدمی پتہ نہیں میرے حساب سے مسلم ایمان کا کھلا نہیں، اس کے فوک ٹنگ نہیں، اس کی جیب کٹی ہوئی. یہ میں نے جب گاندھی سے پوری ینگ انڈیا استعمال بھی ہوا میری کئی کتابوں میں. اور وہ ڈفرینس آف اوپینین کو برابر ترجیح دیتے ہیں. خود ان کے سب سے چہیتے، ان کے جو جس کو مانتے ہیں کہ ان کو اتراધિکار ہے، نہرو سے ان کا فقط 40، 45، 46 میں کتنی خطاوت ہوئی ہے، جس میں پنڈت نہرو نے کہا باپو آپ کی بات پریکٹیکل نہیں چلا سکتے. وہ کہتے تھے تو غلط کرتے، وہ مانتے تھے، لیکن کبھی بھی ان کے رشتے بگڑے نہیں، خراب نہیں. جمنا کے ساتھ ان کا مجھے نہیں لگتا کوئی دشمن تھا. انگریز بھی ان کے دشمن نہیں تھے، وہ تو انگریزی سامراجیہ کے خلاف تھے، انگریزوں کے خلاف نہیں تھے. انگریزوں بڑے جو دوست تھے ان کے خلاف بالکل خلاف نہیں تھے. چرچل نے ان کے لیے برا بھلا لکھا کہا، انہوں نے کبھی چرچل کے لیے کبھی نہیں. آج بڑے مزے کی بات ہے کہ برٹش
पार्लियामेंट अगर आप जाए लंदन तो एक जगह चर्चिल की मूर्ति है, उसी के 10 फुट आगे जाके बड़ी मजेदार बात है। लेकिन हाँ, इतिहास में इस तरह की विडंबनाएं की, अरे भाई जब तक अपोजिट चीज नहीं, जब तक राम को कौन जाने, जब तक रावण न हो। रावण दोनों जरूरी है, साथ चलते हैं। और ये जो होता है ये आपके अंदर होता रहता है। तो ये हालत थी कि गांधी अपने, मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, तफरका होता था, डिसएग्री करते थे, लेकिन कभी भी दुर्भाव नहीं था, नफरत का नामो निशान नहीं। बराबर गीत है रघुपति राघव राजा राम, उसमें देखिए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। बड़ी मजेदार है, जब हमें नजर में आया मेरे कि जब G20 हुआ तो उसमें सारे 20 बड़े बड़े जो लोग थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको ले जाया गया राजघाट। भाई राजघाट ले जाना तो आजकल हमारी मजबूरी भी बन गई है, ले जाना पड़ता उपाय कहाँ ले जाएंगे, राजघाट में तो ले जाया गया। तो उसमें जो पीछे से आवाज आ रही है, अगर आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो उसमें रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम शब्द सही, लेकिन उसके बाद वाली जो पंक्ति है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे, भगवान को हटा देंगे। हाँ सुनिए, फिर बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ और पंक्तियां आ गई है, घनश्याम धनुर्धारी राम, बहुत बना सकते। इस तरह से इतिहास आप खुद लिखते थे, जो बन गया बना दी। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन तारीख से खिलवाड़ अच्छी नहीं। आप कर लीजिए, लेकिन इसकी कीमत देंगे। तारीख जो है हमारे संस्कृत में, ये काल है, महाकाल है, ये मजाक नहीं। आप पॉलिटिकल कंपल्शन से कुछ भी कर लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस ले जाओ, लेकिन कब तक लाठी रहेगी, कब तक भैंस रहेगी, बदलते वक्त, हालात बदलते, वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं। उनमें उन्हीं लोगों की पहचान रहती है जिनमें इंसानियत होती है। गांधी की पहचान इसलिए है कि वह मुकम्मल इंसान, उनको मैं धार्मिक नजरिए से नहीं देखता। मुझे पूछा भी क्या, वो कहते थे हम सनातन, सनातन तो पेरेनियल, इटर्नल, बहुत सारी चीजें इटर्नल। जब हम रहमान रहीम कहते हैं वो इटर्नल, रहमत तो है उसकी, बुराई। अभी जो तिलावत पढ़ा गया उसमें डार्कनेस टू लाइट की बात की, हमारे लिए कहा गया तमसो मां ज्योतिर्गमय, विवेक, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से। गांधी उन्हीं के जो जानते थे कि उनके ऊपर बड़ी कृपा है, जरूरत तो थी, लेकिन वो उसके प्रति वफादार थे। यही कारण था कि उनमें अद्भुत ताकत थी, खड़े हो गए। आप बताइए, चर्चिल ने उन्हें नेगेटिव की था, वो एक धोती में वो बन गया, पहुंच गया किंगडम पैलेस। अब किंग जॉर्ज V ने पूछा उनसे कि आप ऐसे कपड़े, ठंड है, आपने कपड़े क्यों नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया, योर हाइनेस, महाराज, आपने इतने कपड़े पहन रखे हैं जो कि 10 आदमी के लिए काफी है, तो आपकी वजह से 9 लोगों को कपड़े न मिले, उनमें मैं। उस समय जॉर्ज V किंग है, आप
معمولی یہاں کے کسی کلکٹر کے سامنے تو رونے لگ جاتے ہیں، ابھی بھی رو دیتے ہیں. وہ تو وہاں کتنی طاقت ہوگی اس انسان. چاہے انہوں نے ہاف نیکٹ کوئی بات، وہ ہاف نیکٹ تھے ضرور، لیکن ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں جو دھیان میں رکھی گئی تھی بڑی برابر ہے. وہ ماڈرنٹی کا سائنس مشین کے خلاف لکھتے ہیں لیکن گھڑی کے خلاف نہیں. مشین کو انہوں نے کہا یہ سیولائزیشن مشین سیولائزیشن خراب ہے، لیکن گھڑی کے خلاف. اب بڑے سمے کے پابند وہ ایک جرنلسٹ انٹرویو کرنے آیا تو 2 منٹ لیٹ تھا. انہوں نے کہا 2 منٹ لیٹ ہے، 2 منٹ آپ کا وقت کم. دوسری چیز اینک وہ لے آج کل اینک کو آپ دیکھ رہے ہیں سوچھتا سے جوڑ دیا گیا، لیکن اینک کو دل دماغ کی صفائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میں اینک کے خلاف، اینک تو فزکس ہے، آپٹکس ہے، علم آئٹم یا اس کے بعد سے ہم شیشہ نہیں مانتے تھے، ہماری غلطی تھی. ہم تو شیشے سے چھٹی بناتے رہے اور آج تک چھٹی لٹکے ہوئے. ہمیں اس سے آگے جانا تھا، ہم کو ٹیلیسکوپ مائکروسکوپ بنانا تھا، لیکن ہم نہیں کر پائے. چلیے ہماری مرمری سبھیتا کی سنگمرمر سے تو اس کا نقصان ہوا. ہم غلام تھا 200 سال. میں برابر کہتا ہوں مرمری سبھیتا کو شیشے کی سبھیتا ہے. اب سرما لگانے سے تو نہیں نکلے گا، سرمے سے خوبصورتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو یہ وگیان ہے. تو گاندھی اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے اور سوچتا کہ تو ٹھیک وہ بات کرتے تھے. اس میں 2 رائے ساؤتھ افریقہ میں بھی اپنے فینکس میں آشرم میں باہر بھی جب کالونی میں رہتے تھے وہاں بھی کوشش کرتے تھے. حالانکہ ملک ذرا صفائی پسند نہیں ہے، دقت بہت ہے. آج بھی بڑا حال ہے. میں بہار میں شہر سے لوٹ کے آیا ہوں، رومال رکھے چلنا یہ حال. تو یہ ایسے ابھیان سے چلانے سے وہ سب نہیں ہوتا. گاندھی کی بہت ساری فیلیورس ہیں. وہ فیلیور اس لیے کہ وہ ہماری فیلیور ہے. گاندھی کی فیلیور نہیں، ہماری دل دماغ کوریڈور گھر سب کی صفائی جو ہے اس میں ہماری سبھیتا کہیں بہت کمزور ہے. اور یہ آج کی بات نہیں، سینکڑوں سال سے یہ کچھ غلط ہوتا رہا. سینکڑوں سال سے. اس میں کسی کے ایک کا دوش نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا دوش ہو یا اشوک اور اکبر کا دوش ہو. ایسے بات نہیں. گاندھی نے اس کو کوشش کی صفائی کرنے کی، پارٹیشن دل کی صفائی کی. گاندھی کے جو 2 فنڈامنٹل ہیں، ٹروتھ ستیہ، دوسرا نان وائلنس اہنسا، یہ دونوں بہت مشکل ہے فالو کرنے میں، لیکن دونوں کی ضرورت ہے. اگر آپ کو انسانیت کو بچانا ہے تو دونوں کو ضرور ترجیح دینی ہے. جب ان میں کمی ہوگی، جہاں پہ جھوٹ پنچ پھیلے گا وہاں نفرت ہوگی، جہاں سچائی ہوگی وہاں پیار ہوگا، محبت ہوگی، عشق. یہ بات جانتے تھے. کئی بار کئی لوگ سے نہیں مان پاتے تھے، جیسے ٹیگور بہت بڑے ہیں، وراٹ وہ کہتے تھے نہیں آپ کی وجہ سے یہ اندھ بھکتی بڑھ گئی، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. چرخا سے دیش کا یہ وکاس ہو سکتا، ہمیں مشین چاہیے. بیگ جان صاحب ایک بڑے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے لکھا سائنس پہلے ورلڈ میں کہ بھائی ہندوستان کو مشین چاہیے، چرخا اور موتی پہ دیش آگے نہیں ترقی کر سکتا. پنڈت نہرو نے ان کو لکھا کہ ہمیں انڈسٹریلائزیشن وہی پنڈت نہرو نے کیا، بڑے بڑے ڈیم بنائے. گارنیئر اکنامکس واز ڈفرنٹ. گارنیئر اکنامکس واز رورل اکنامکس، جس میں چرخا بڑی مزیدار تھی. چرخا بھی ایک مشین ہے
لیکن وہ چرخا کو کہتے ہیں اس کو کرو، کیونکہ چرخا کی وجہ سے غریب سے غریب، آپ ابھی بھی گاؤں میں جائیں گے، میں نے تو اپنی دادی کو دیکھا ہے، نانی کو دیکھا، ایک کپڑا لپیٹتی تھی، سلا ہوا کپڑا نہیں، غریبی بھی تھی، اور کئی لوگ چرخا کاٹ کر کے اس کا دھاگا بیچتے تھے اور اس سے کپڑے خریدے جاتے تھے پوری میں. یہ میرے آقا نے کہا غلط نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ چرخا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹس ویلتھ. گاندھی از ناٹ وریڈ اباؤٹ جنریشن آف ویلتھ، ہی از وریڈ اباؤٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھیتوں میں اسپرنکلر لگاتے ہیں یا نہر چلاتے ہیں تو وہ اسپرنکلر جو کنٹرول کرے گا وہی پانی کا بہاؤ ہوگا، وہی چل رہا ہے. آپ بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں، بڑے بڑے نہریں بناتے ہیں، وہ نہروں کا سوامیتو کس کے پاس ہے؟ کوئی تو اونر ہوتا ہے، بڑی کمپنیاں، سرکار بھی کمپنیوں کے لیے کام کر رہی ہے. تو وہ ورلڈ میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کم سے کم 80% پاپولیشن بہت غریبی سے گزرتا ہے. 3%، 2% تو انکم ٹیکس دیتا ہے، 2% ہارڈلی جو ہے وہ بہتر رہا. 84 کروڑ کو تو ڈول دیا جا رہا ہے، اور سرکار وہی کہتی ہے کہ ہم لوگ کا 5 کروڑ ڈال دیں. ایسے ملک گاندھی کی تو لوگ، گاندھی نے صحیح کہا تھا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے. آپ کے پاس 150 بلینئر ہیں، ملٹی بلینئر، ان کا نام امریکہ کے جنرل میں آتا ہے. آپ بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں جس میں سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھلاتے ہیں، اور آپ کے 10 کلومیٹر دور کوئی بھوکا سوتا ہے. یہ ایک بہت زیادہ گاندھی اس کے خلاف تھا. گاندھی وہی چاہتے تھے کہ ڈسٹریبیوشن ایسا ہو گیا. انہوں نے لکھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ شوڈ بی لائک دا رین واٹر. رین فالس ایوری ویئر. Rain does not distinguish between fertile land and barren land. Rain doesn't distinguish between Hindus and Muslims, Brahmin, Shudra. کوئی distinction نہیں. سب پہ بارش ہے اوپر کی چیز. وہ یہ چاہتے تھے، لیکن دقت کیا ہے کہ وہ یہ بھول گئے کہ دولت جو ہے وہ لالچ اور انڈیویجولزم سے آتا ہے. دولت اوپر والا نہیں دیتا، بارش اوپر والا دیتا ہے، وائرس بیماری ایپیڈیمک بھی اوپر والا دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وائرس جو ہے وہ کسی کو ڈسکریمنیٹ کر نہیں کرتا. اس نے امیر کو بھی پکڑا، غریب کو بھی پکڑا. آپ نے دیکھا بھی 2 سال پہلے عورت مرد ہندو مسلمان سبھی مرے. تو اوپر والا تو بڑا سوشلسٹ ہے، وہ تو گڑبڑ نہیں کرتا. لیکن جب آپ دھن کی بات کریں تو مٹیریل میٹر از ہیومن پروڈکٹ. ہیومن پروڈکٹ میں ایگریشن ہوگا، گریڈ ہوگا، طرح طرح کے اس کے میکنزم ہوں گے جس کو آپ کیپٹلزم کہتے ہیں. گاندھی نے ٹرسٹیشپ کہ نہیں ٹرسٹی رکھے، آپ پیسے کماؤ لیکن میرے بہاف میں کماؤ. کچھ لوگ مانے بھی، بازار جیسے لوگ ان کے بڑے پاس برلا نے بھی مانے، لیکن بہت لوگ نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وشمتا بہت زیادہ پور اینڈ ریچ کے بیچ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی سپر ریچ ہے اور آپ کو اسکالرشپ تک نہیں مل رہی. آپ فیس دینے کے لیے پریشان ہیں. کہیں کسی حیدرآباد میں منتھلی فیس 1 لاکھ آج لوگ دے رہے ہیں، کہاں 1000 دینا مشکل ہے. تو گاندھی اس سندرب میں بہت ہی ریلیونٹ ہے آپ کے آج کے دن. اس لیے پڑھیے گا. یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ ان کی ہر بات مانیں. انہوں نے ایکسپیریمنٹ چیریٹی کیا، بہت ساری چیزوں کے احتیاط میرے ٹیکسی ڈرائیور آ رہے تھے، ہم نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے گاندھی وومنائزر تھے. گاندھی بات ہے کیا بتائیں آپ کو، ہم نے واٹس ایپ میں دیکھا تھا. کسی نے کہا گاندھی کی ماں مسلمان تھی، واٹس ایپ میں آتا. واٹس ایپ سے اور مانوں میں فرق تو ہے. تو آپ واٹس ایپ مت پڑھیے، آپ ان چیزوں پہ جو خراب ہیں ان پہ مت جائیے. گاندھی صحیح مشین کے خلاف، اس مشین نے لوگوں کو بھارت میں بنا ہی رکھا ہے، کوئی رائے نہیں. ہم اس کے غلام ہو گئے. اب
اب وہ آ گیا ہے اس سے نسری میں ایک چیز اور بھی، جب جن لغت سے باہر آ گیا تو جن کو واپس کر سکتے ہیں؟ جنات ہزاروں قسم کے جنات گھوم رہے ہیں، آپ کیا کرو؟ آپ کو ان سے ڈیل کرنا ہے، آرگومنٹ کرنا ہے، کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا ہے، ڈیپینڈس آن ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم۔ جن جو ہے بوتل میں نہیں جاتا، وہ اب آرام نہیں کرنے والا ہے، وہ آپ کو تنگ کرے گا۔ گاندھی اس میں آپ کی مدد کر سکتے، اگر آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھیں گاندھی کو تو آپ کو مدد کر سکتے ہیں کہ کیسے ان سے آپ بچے، کیسے ان برائیوں سے یہ ہو۔ گاندھی کے کوڈ آف کنڈکٹ، ہی ڈیفائنڈ سویلائزیشن ایز آچار ویوہار۔ گاندھی کے کوڈ آف کنڈکٹ، گاندھی کو اس طرح سے آپ کو دینا ہوگا تاکہ یہ گاندھی یہ لے کے چلتے تھے راک پاکٹ واچ، آپ کی گھڑی کہاں ہے؟ ہمارے عزیز دوست ہیں، تو اس طرح سے آپ برابر گاندھی کے لیے میں تو حاصل میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کی ساری مشکلوں اور جنات سے ڈیل کرنے کے لیے گاندھی اور ٹیگور دو ہندوستان کے بڑے عظیم دونوں کو پڑھیے، دونوں اسپریچولیسٹ ہیں، دونوں ریلیجن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ریلیجن جو تھیولوجین نہیں ہے، وہ کٹر نہیں ہے، ان کا ریلیجن جو ہے وہ بڑا ہی وراٹ، وشال، اوپن ہے، جس میں سب کو سمیٹ کے چلتا ہے۔ افسوس کی گاندھی کو اسی کے لیے گولی کھانی پڑی، لیکن گاندھی اس بات سے ضرور خوش ہو کہ وہ کسی بیماری سے نہیں مرے۔ گاندھی کہتے بھی کہ اگر گاندھی کسی بیماری سے مرے گا تو سمجھنا کہ وہ ایشور کا آدمی نہیں، بات صحیح ہے۔ ان کی موت جو ہے وہ بہت یعنی اس سے عمدہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی باتوں کے لیے، اپنے کام کے لیے شہادت، وہ اصلی شہادت، اور بغیر کسی دوسرے کو ہرٹ کیے وہ کوئی آتنکوادی نہیں تھے، ان کے وچار کو آپ بھی کریں تو ایسے نہیں تھے، وہ دوسروں کو نہیں مار رہے تھے، خود مر گئے، لیکن ان کی باتیں، ان کی کتابیں، ان کے وچار آج بھی ریلیونٹ ہیں 100 سال بعد میں، 900 سال بعد میں، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس پہ جڑی ہیں، where the truth is and how can we deal with non-violence۔ وائلنس تو بہت آسان چیز ہے، وائلنٹ ہونا بہت آسان ہے، ایگریسو ہونا بہت آسان ہے، very difficult to be good، very difficult to accept others۔ ان دونوں چیزوں کو آپ رکھیں گے دھیان میں، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ گاندھی خالی پڑھنے کی چیز نہیں، گاندھی محسوس کرنے کی چیز، ایکسپیرینس ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ Now I would like to welcome Professor Ishtiaq Ahmed Sahab, lecturer of Maulana Azad National Urdu University, and who is today's chief guest also. The presence of Professor Ishtiaq Ahmed on this occasion is a blessing, and we are thankful to sir for taking the time out of his busy schedule and marking the presence here. I welcome you, sir. Now I request Professor M. Vanaja ma'am to present a something to Professor S.A. Ishtiaq Ahmed sir, Registrar. Thank you ma'am. Professor Siddiqui Mohammed Mahmood sir से request करती हूँ कि वो हमें किताब से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
کے اس پروگرام کے مہمان مقرر پروفیسر دیپک کمار سر، یونیورسٹی کے رجسٹرار اور مہمان اعزازی پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، پروفیسر شاہین شیخ، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، یہاں پر موجود ہمارے ساتھی ڈاکٹر اطہر حسین صاحب، ڈاکٹر روبینہ، سامنے موجود پروفیسر مشاہد سر، پروفیسر فاروق میڈم، دیگر ڈپارٹمنٹ سے تشریف لائے ہوئے لوگ جس میں حضرت کلاس ڈاکٹر کیکر لطیف میڈم دکھائی دے رہی ہیں، میرے سبھی ہمکاران، ریسرچ اسکالرس اور عزیز طلباء طالبات، 5 منٹ میں سے 1 منٹ مخاطبت کے لیے استعمال میں آ گیا ہے، اب باقی بچے 4 منٹ، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، اپنی نظروں سے 2 نظارے میں دیکھ رہا ہوں، ان 2 نظاروں کا دیدار میں آپ کو کروانا ہوں۔ 1947 کی کھڑکی میرے سامنے ہے، اس کھڑکی سے پرے میں دیکھ رہا ہوں، ظلم اس وقت بھی ہو رہا تھا، اس ظلم کے خلاف ایک بہت نحیف، بہت کمزور سا انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ عدم تشدد کا ہے، وہ اہنسا کا ہے اور وہ ستیہ گرہ کا ہے، اس ہتھیار کی مدد سے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کھڑا ہوا دیکھ کر ایوان حکومت کانپ اٹھا تھرا اٹھا ہے۔ وہ برطانوی حکومت جس کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ اس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا ہے، وہ برطانوی حکومت تھرا جاتی ہے ایک نئی شخصیت دیکھنے کی وجہ سے، منظر بدلتا ہے۔ 1947 کی کھڑکی کو میں بند کرتا ہوں، اب میرے سامنے آج کی کھڑکی کھلی ہے، یہ 2023 کی کھڑکی میں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ظلم آج بھی ہو رہا ہے، گاندھی کی تعلیمات آج بھی کھڑی ہوئی ہیں، لیکن ایوان حکومت کام نہیں رہا ہے، ظالم طاقتیں کمزور محسوس نہیں کر رہی، وہ ڈر محسوس نہیں کر رہی، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، بلکہ گاندھی کی تعلیمات کے باوجود، وہ موجود ہونے کے باوجود ظلم برابر بن رہا ہے۔ دونوں منظر ناموں میں فرق کہاں ہے؟ فرق اس بات میں ہے کہ گاندھی جس وقت کھڑا ہوتا تھا ایک غصہ، ایک کمزور انسان، تو ایوان حکومت اس لیے کانپتا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ بظاہر ایک شخص جو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دعائیں ہیں، اس کے ساتھ وہ برابر کے کھڑے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی تھی اس منظر نامے کو کہ بظاہر ایک شخص نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری طاقت لوگوں کی عوامی طاقت ہے۔ آج کوئی نہیں کہا رہا ہے، ظالم کو ڈر اور خوف محسوس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ مظلوم تنہا ہو گیا ہے، تو صفوں میں فرق جو ہو گیا ہے، لوگوں کی خواہشات میں فرق ہو گیا ہے۔ گاندھی کا فلسفہ ہے وہ محض تقریروں سے عام نہیں ہونے والا ہے۔ گاندھی اپنی تعلیمات کے ساتھ بڑی امید بھری نگاہوں سے ہم تمام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کچرا غیر مقام پر پھینکنا، غلط جگہ پر پھینکنا وہ بھی ظلم ہے، کسی نہیتے انسان کی جان لینا وہ بھی ظلم ہے، جھوٹ بولنا وہ بھی ظلم ہے، رشوت خوری وہ بھی ظلم ہے، اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرنا وہ بھی ظلم ہے، اور ظالم یہ تمام مظالم کو اس لیے انجام دے رہے ہیں، اور گاندھی جی کی تعلیمات انتظار کر رہی ہے کہ کب اس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ہم گاندھی کی تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ آزادی سے پہلے کے لوگ جو اگرچہ کہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے لیکن وہ گاندھی کے ساتھ کھڑے۔ آئیے، وقت آواز دے رہا ہے، اس آواز کو ہم سمجھیں، اس لیے کہ بڑے کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی محمد پر، تو شاہین ہے بسے رکھ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ جو پریجوڈائزز ہے، یہ جو تعصب ہے، یہ جو تنگ نظری ہے، اس سے پرے اٹھیے، ایک اچھے پیغام کو تھامنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے، اس لیے کہ ہم اور آپ تمام لوگ مل کر ان تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تب جا کر وہ انقلاب پیدا ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ زندگی کے ہر پہلو پہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے اثرات چھوڑے ہیں
2020 को देखते हैं, इसमें आपको गांधी जी के नजरियात का असरात नजर आए। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर एस इश्तियाक अहमद सर, रजिस्ट्रार मानू से दरख्वास्त करती हूँ कि वो किताब से लगा दें। सर, हमने माजरत कर ली थी, हमने कह दिया था ऑफिस में कि पॉसिबल नहीं होगी। कल एक करीब 3.5 घंटे की मीटिंग चली थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। हमारे सारे रीजनल सेंटर्स, सिटीज़, सैटेलाइट कैंपस, ऑफ कैंपसेस, जो भी कहिए आप, सब लोग थे। यानी टोटल 35 लोग जुड़े हुए थे मुख्तलिफ जगहों से। और कल दरअसल एक बड़ी मीटिंग हुई मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी के साथ और वाइस चांसलर साहब इस वक्त दिल्ली में, और अभी उन्हीं का फ़ोन था। उसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात दे रहे थे और गुफ्तगू हो रही थी। अब ऐसे हालात में कि और कल उस मीटिंग के हम लोग भी पार्ट, यानी मैं यहाँ से जुड़ूँगा, मैनेजर मीटिंग भी रहेंगी, बोर्ड की मीटिंग के बाद होगी, क्योंकि कुछ एडमिशन से रिलेटेड भी बातें हो सकती हैं। और हमारे सारे रीजनल सेंटर ऑफ कैंपसेस से ऑनलाइन मौजूद होगी और वाइस चांसलर साहब मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स के साथ। तो खैर, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हम लोग इस काम में पूरी तरह मसरूफ़ हैं और इस वजह से हमने मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन मैं काफ़ी लेट से लंच के लिए गया और बाद में मैंने मोबाइल खोला तो देखा करीब तकरीबन 6-7 मिस कॉल था। और मुझे अखलाकी तौर पे मेरा फ़र्ज़ था कि मैं फ़ोन करूँ। मेरे मैडम को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं यू भी आप आ सकते हैं, तो मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। ये खुशी की बात है कि इस मौके पे स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सुबह में आप लोग वाकिफ़ होंगे कि हमारा जो CTE श्रीनगर सेंटर है, उनके जानिब से भी एक प्रोग्राम था, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी एंड इट्स रेलिवेंस टुडे। उस मौजू पे काफ़ी डिटेल में, काफ़ी मुदल्लल गुफ्तगू हुई। मैडम की नोट स्पीकर थी, मैडम बनर्जी, और गांधी जी के मतलब जो एजुकेशनल तस्वुरात हैं, जो फिलॉसफी है, उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पर आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। प्रोफेसर सैद साइन जो है, इन्होंने भी उस टॉपिक को टच किया। काफ़ी उनका लेक्चर था जिससे सिटी के ज़रिए हम सबों को जुड़ने का मौका मिला। ये इत्तेफाक है कि सुबह में सिटी के जानिब से था और इस वक्त यहाँ पे स्कूल की जानिब से गांधी जयंती की सेलिब्रेशन में हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल टीचर प्रोफेसर दीपक कुमार साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं नहायत माजरत खां हूँ कि मैं आपके खताब को मैं नहीं सुन सका, और लेकिन मैं तो सुनता रहता हूँ। मैं तो इनके उंगलियों को पकड़कर मैं बड़ा हुआ हूँ। तकरीबन JNU में 20 साल से 25 साल से अगर देखा जाए तो इनके साथ रहने का इत्तेफाक हुआ है। मुझे याद आता है कि शायद मेरी मुलाकात उनसे 1997 या 98 में हुई, जब ये JNU एज ए एसोसिएट प्रोफेसर तस्लीम लाए थे, अगर मुझे गलत याद नहीं आता। और तब से सर का गाइडेंस हम लोग के साथ किसी न किसी तरीके से रहता है। तो सर मैं बहुत खुश हूँ कि आप जब भी हम लोग, और हमारी खुशकिस्मती है खास तौर पर कि आजकल आप हैदराबाद में तशरीफ़ रखते हैं, और जब भी हम लोग याद करते हैं आप कभी मना नहीं करते। और ये भी मुझसे इत्तेफाक होता है कि जब भी हम लोग याद करते हैं आप अक्सर हैदराबाद में करते हैं। कम ऐसा हुआ है इत्तेफाक कि आप एक बार मिसर थे या एक बार दिल्ली थे। तो हम लोग बार बार आपको बुलाते हैं और आपके जो इनका बहुत ही ठोस काम है एजुकेशन के ताल्लुकात से मुख्तलिफ पहलू पे बहुत ही साइंटिफिक वे में आप रोशनी डालते हैं, और आपकी बातें मानू के असातिज़ा और तलबा को बहुत ही पसंद आने वाली बातें होती हैं। आपकी गाइडेंस को हम लोग लेते रहते हैं। तो बेहद शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लाएँ, और हमारे जितने मेहमान हैं आज के, जो भी गेस्ट जिस शक्ल में, आप सबों ने अपनी अपनी बातों को रखा गांधी जी के
ریلیونس کے تعلق سے بات بالکل صحیح ہے کہ گاندھی جی ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہے جن کا ریلیونس جب تک دنیا قائم ہے تو بالکل ان کا ریلیونس بھی اسی طرح قائم رہے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے تصورات کو، تعلیمات کو، پرنسپلز جو انہوں نے دیے ہیں اس سے ہم استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کا جو سچویشن ڈیولپ ہو رہا ہے جس کی طرف ہمارے مختلف اسپیکر اشارہ کر رہے ہیں. گاندھی جی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے کسی ٹاپک کو، کسی ایریا کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی ایک کہا جائے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور ہر گوشے کو ٹچ کیا اور اس پہ ان کے جو خیالات تھے یا گائیڈنس تھے وہ کتابوں میں، لیکچرز میں، ریسرچ میں زندہ ہے اور آپ وہ زندہ رہے. میں مارننگ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ میں جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جوائن کیا ہے، ینگ طالب علم تھا، اتفاق سے 2 اکتوبر یعنی 2 اکتوبر جب گاندھی جینتی کے موقع سے لائبریری میں ایک بہت ہی بڑا ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا. جو بھی بکس گاندھی جی کے اوپر تھی اس کو ڈسپلے کیا گیا. میں دیکھ کر ڈگرا گیا تھا، جو آج بھی یاد ہے. تقریباً 2000 سے زیادہ امپورٹنٹ کتابیں ڈسپلے کی گئی تھی خاص ایگزیبیشن کے دوران، جو ساری کی ساری کتابیں گاندھی جی کے تعلق سے تھیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھی جس کے مختلف پہلو پہ اتنی کتابیں لکھی گئی اور ریسرچ آج بھی ہو رہا ہے اور ان کی پاپولرٹی ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ان کے ریلیونس، ان کے تصورات کو، ان کے تعلیمات کو اثر نو ہم سمجھیں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. آپ سبھی جو اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے اساتذہ ہیں، طالب علم ہیں، اسٹاف ہیں، سبوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے اس پروگرام کو برگزار کیا اور امید ہے کہ اسی طریقے سے دوسرے ٹاپکس پہ یا دوسرے اوکیزن پہ بھی یہ بس محض مباحثے کا سلسلہ جاری ہے. تھینک یو ویری مچ. کہ ہم آپ کی موجودگی میں یہ حلف لیں گے اور ڈاکٹر اطہر حسین سر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیج کو پڑھیں اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیج کے لیے کھڑے ہو جائیں. مہاتما گاندھی نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا اس میں نہ صرف سیاسی آزادی تھی بلکہ ایک صاف ستھرے اور ترقی یافتہ ملک کا خواب بھی تھا. مہاتما گاندھی نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر مادر ہند کو آزاد کیا. اب ہمارا فرض ہے کہ گندگی کو ہٹا کر مادر ہند کی خدمت کریں. میں حلف لیتا ہوں کہ میں خود صفائی کا خیال رکھوں گا اور اس کے لیے وقت نکالوں گا. میں ہر سال 100 گھنٹے یعنی ہفتے میں 2 گھنٹے رضاکارانہ طور پر صفائی کے اس عزم کو پورا کروں گا. میں نہ کوڑا ڈالوں گا اور نہ کسی کو ڈالنے دوں گا. سب سے پہلے میں اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے گاؤں اور اپنے کام کی جگہ سے شروعات کروں گا. میرا ماننا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک صاف ستھرا نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے شہری نہ تو کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اور نہ ہی ہونے دیتے ہیں. اس خیال کے ساتھ میں ہر گاؤں اور ہر گلی میں سوچھ بھارت مشن کو فروغ دوں گا. آج میں جو حلف لے رہا ہوں 100 اور لوگوں کو بھی وہی حلف دلاؤں گا. میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کروں گا کہ وہ بھی میری طرح 100 گھنٹے صفائی کے لیے وقف کریں. میں جانتا ہوں کہ صفائی کی طرف میرا ملک ایک قدم پورے ہندوستان کو صاف ستھرا بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. عزیز ناظرین، گاندھی جینتی کے موقع سے اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی جانب سے 2 پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا. ایک
क्विज कंपटीशन और आज एक लेक्चर। तो उस क्विज कंपटीशन को कैंपस हेडक्वार्टर के तलबा को उसमें शामिल किया गया था। वो इस मुकाबले में हिस्सा लिए थे और जिसमें हमने मतलब तकरीबन 30 टीम ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें 3 फेजेस में ये मुकाबला मुनक्कद किया गया और जिसमें 3 बेस्ट टीम्स पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इनाम की मुस्तहिक पाई गई। जी, मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर एस.के. इश्तियाक अहमद सर से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे इनाम याफ्ता तलबा में इनामात और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। अव्वल इनाम के हकदार है एमडी यूसुफ, MBA डिपार्टमेंट, MBA और फैसल खान BSc। वही राजघाट के सामने गांधी जी का यंग इंडिया की पेपर पढ़ने जैसा मौका मुझे भी मिलती तो बहुत अच्छा होता। साउथ में रह के, डाउन साउथ मैसूर में रह के शायद हमें वो मौका नहीं मिला। जो भी हम देखे हैं कुछ बुक्स में कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़े हैं और जैसे सर बता रहे दिस वर ऑल अगेन इंटरप्रेटेड समवेयर एल्स। रियली उन्होंने जो लिखा I don't think we have really seen it. So somebody who has researched all about Gandhi and know about him, उनके बाद हम लोग बोले तो भी ये secondary knowledge है। आज we started the program with the invocation, followed by a talk by a small 5-minute talk by Professor Shaheen Sheikh, our HOD. उन्होंने भी relevance of Gandhi, आज की तारीख में क्या है, कौन कौन सी एरियाज में गांधी जी बात करे हैं वो भी बोले हैं। उसके बाद एज आई सेड प्रोफेसर दीपक कुमार has told us in a very jovial manner, but बहुत सी बातें सही निशाने पे लगी है सर। हम बहुत सी चीज़ें जो गांधी की सुनते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हो सकती है, जो लोग खिलाफ करते हैं, शायद अब समय आ गया किसी भी शख्सियत उनका जो अच्छाई है वही देखेंगे। पर जैसे कि चांद का भी एक हिस्सा है जिसमें अब हम पहुंच पाए हैं, एक अनमोल हिस्सा है जिसके बारे में हम क्यों सुने, हम क्यों समझे, लेकिन उन्होंने जो अच्छा किया वो भी इतना वॉल्यूमस है। तो शायद हम उनका लाइफ का
ये सारा हम लोग देखेंगे। जैसे सर इश्तियाक सर बोल रहे थे, सुबह से हम लोग एक और मीटिंग में थे जहाँ मैंने पूरी एक तरह से रिसर्च की कि NEP में जो भी फिलोसफी आई है क्या उसके पीछे कहाँ कहाँ गांधी जी की कॉन्सेप्ट हो सकती है। तो बहुत सारी जगह मुझे पता चला कि ये बातें तो उन्होंने 100 साल पहले ही बोला था, हमने उसको नया नाम दे दिया, नया शक्ल दे दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले ही था। एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे बगैर जाने नहीं देता, एक टीचर नसीहत के बगैर जाने नहीं देती। तो मैं वैसे ही टीचर हूँ, गांधी जी के बारे में जितना मैंने देखा उसमें मैं कहूँगी रेलेवेंट क्यों है। अगर हम देखें, अगर हम आगे चल के हमारे बच्चों को पढ़ाए, मैं कहूँगी पहला जो उन्होंने कहा, जो हम लोग वी कैन अप्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। जिंदगी जियो, जीना है, जीने दो, जियो और जीने दो। ओके, सो हम कितने साल जिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कितनी अच्छी तरह से जिए वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। झूठ बोलेंगे तो वो झूठ कवर अप करने के लिए और झूठ और झूठ, सच बोलिए, अकेले भी खड़े हैं तो हम सच बोलते ही रहेंगे, वही बात दोहराते रहेंगे। तीसरी बात जो है लेट द चेंज बिगिन विथ यू। हम एक्सपेक्ट करते हैं बाकी लोग हमें इज्जत दे, तो पहले आप इज्जत देना शुरू करिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं बाकी इस तरह से रहना है, तो पहले हम बदले, दूसरा बदलने के पहले हम अपने आप को बदल लेंगे। देन चौथा, बिलीव इन लव। प्यार से कुछ भी जीत सकते हैं हम लोग खुशी खुशी सबके साथ जिएंगे तो कुछ भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। फिर पांचवा है थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले जरूर सोचिए, कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचिए। ये पढ़ते वक्त मैंने भी अपनी जैसा बोलते फ्लैशबैक में गई, काश ये बात मैं उस दिन नहीं कही होती, कुछ और दोस्त मेरे साथ रहते, कुछ दोस्त को शायद गवा दी। सही बात है। लेट्स थिंक, 1 मिनट सोचिए, समझिए, उसके बाद कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो भी सोच समझ के करेंगे। देन लिव टू लर्न, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, गांधी जी ने कहा लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। हमेशा इस दुनिया में रहेंगे करके सोचते हुए आप ताली माजरी करिए और ऐसे जिए कि आज शायद मेरी इस दुनिया में लास्ट डेट है, सो आज हम लोग जो भी करना है सही से अच्छा सा करें। फिर द नेक्स्ट वन इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाँ, मैं भी पॉजिटिव हूँ क्योंकि मेरी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। मैं वो बंदर में बोली, लेकिन आप लोग बहुत सीरियस हो गए तो इसलिए। तो ऑल दोज हु आर बी पॉजिटिव, ऑल दोज हु आर अदर ब्लड ग्रुप आल्सो लेट अस बी पॉजिटिव। लर्न टू फॉरगिव। अरे दुनिया इतनी छोटी है, हमारी जिंदगी इतनी छोटी है, हम कल क्या हो, कल हो ना हो पता नहीं है। हम लोगों को माफ कर ले जाएंगे, माफ कर देंगे तो हमारे सर से एक बड़ी बोझ निकल जाएगी। और देन अपने आप से तो झूठ मत बोलो। दुनिया से बोल सकते हैं, पहले ही बोली झूठ मत बोलो। अपने आप से झूठ मत बोलो। एटलीस्ट अपने आप को जो भी है वो सच बताते हुए अपने आप को ये झूठे उम्मीदें दे के जीना नहीं, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। एंड लास्ट, केयर फॉर मदर अर्थ। जो हमारी नेचर है, जो हमारी कुदरत है, वो हमारी ज़रूरतें पूरे करने की काबिलियत रखती है, लेकिन हमारी ग्रीड, हमें और चाहिए और चाहिए, हर एक को हमको जितना चाहिए, हमें चाहिए 10 क्या 6, मेरे जैसे को तो 5 फुट जमीन चाहिए बस, और मुझे चाहिए एक आलीशान बंगला, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर हम लोग ऐसा आज की नहीं, अगले 3-4 पीढ़ियों के लिए मुझे चाहिए, तो कुदरत हमको नहीं दे पाएगी।
हमारी जो नेचर है उसकी रक्षा करेंगे। और गांधी जी ने बोला, जो बोले थे, be the change you want the world to see in you. So you be the change and let's all take a pledge that गांधी जी ने जो सही कहा उसको हम लोग अमल में लाएंगे। अगर कहीं सर ने कैसा बोला, कुछ व्हाट्सएप में कुछ और चीजें हैं, उससे हमें क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। Thank you all for giving this wonderful opportunity, and let's all meet again in the next function where we will show Education Department is the best and the बहुत शुक्रिया मैम आपके इस खूबसूरत सदारती खुतबे के लिए। अब मैं प्रोग्राम के आखिरी कड़ी की जानिब बढ़ती हूँ और इज़हार तशक्कुर के लिए डॉक्टर कबीर अहमद सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मानू की जानिब से मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें अपनी मौजूदगी से सरफराज किया। आप में से हर एक का यहाँ आना एक एजाज़ और एजाज़ की बात है। आपकी शिरकत ने इस तकलीफ को वाकई ख़ास बना दिया। मैं सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और मुक़र्रिरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने इल्म, बसीरत और तजुर्बात को हमारे साथ शेयर किया। आपकी मौजूदगी ने हमारे जहनों को तक़वियत बख्शी है और आपके कलाम ने हमें मुतासिर किया है। मैं सबसे पहले मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर शायद इश्तियाक़ अहमद साहब, रजिस्ट्रार मानू का मशकूर हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ तर शेड्यूल से कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को बारौनक बनाया। आज के मुक़र्रिर ख़ास प्रोफेसर दीपक कुमार, प्रोफेसर एजाज़ी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मानू का ममनून हूँ, जिन्होंने अपने खिताब से गांधी जी के उन पहलुओं की तरफ हमारे फ़िक्र को दावत दी जिन तक हमारी रसाई आसान नहीं। मैं आज के इंचार्ज डीसी प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद OSP2, प्रोफेसर एम गनेजा साहिबा, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोफेसर शाहीन शेख, सदर शोबा तालीम और तरबियत का बेहद मशहूर हूँ, जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम मुमकिन हो सका। मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम की मेहनत और लगन को भी तस्लीम करना चाहता हूँ, जिनकी अनथक कोशिश ने इस तकलीफ को गायर तकमील तक पहुँचाने में मालूम साबित। बिलखुसूस इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद अतहर हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर मानू, और उनकी टीम के मेंबरान के अज़्म और जज्बे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तमाम शुरका, हाज़रीन, जमीया साज़ा किराम और गैर तदरीसी अमला, आपकी फ़ाद मसरूफ़ियत और जोश ने इस प्रोग्राम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। हम आपके ताउन को तस्लीम करते हैं। इस मौके पर मैं यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके ताउन के बगैर ये तकरीर मुमकिन न होगा। एक बार फिर से इस शानदार तकरीब का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मुश्तरका सफ़र को जारी रखने और मुस्तक़बिल के मौक़े के मुंतज़िर हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया।